بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ گردن پہ تیر کھا چکا جب رن میں شیر کھا، گردن پہ تیر کھا چکا رن میں شیر کھا، چلوں میں لے کے خوں کو شہنشاہ لامد، چلوں میں خوں کو بھر کے شہنشاہ لامد، ارض و سما کو لہی کرتے زین کی سمت دیکھ کے کہتے تھے بار بار، بچے کی سمت دیکھ کے کہتے تھے بار بار، انکار آسماں کو ہے راضی زمین تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، گردن پہ تیر کھا چکا۔ فاتحہ۔ دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے، تاکہ جگر کو یوسف غم کی خراش ہے، سنگ عالم سے شیشے دل پاش پاش ہے، سنگ عالم سے شیشے دل پاش پاش ہے، بالوں کو غش ہے اہل حرم درد مند ہے، بسر کے گھر میں صدائے بلا
کو اپنی سناؤ پدر ہم گر پڑے ہیں آگے اٹھاؤ پدر چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدر چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدر رخصت ہے اپنے گھر کو ذرا دیکھ لو لغزش ہے موت پاؤں میں اکبر سوال لو اے عرض کربلا
ابھی آپ جناب ظہیر عباس صاحب اور ان کے ہمنوا سے شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا مرثیہ سماعت فرما رہے تھے. خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس کا بالکل باقاعدہ طریقے سے آغاز ہو چکا ہے. عباسیہ مشن کی جانب سے خمسہ مجالس کا انعقاد جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور خصوصاً شہید آیت اللہ الشیخ باقر النمر اور خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے لیے. لہذا میں حاضرین مجلس کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید آیت اللہ الشیخ باقر النمر علی اللہ مقامہ اور خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو ایصال فرمائیں. آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں منظم نذران عقیدت کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب قیصر رضا صاحب مصطفیٰ آبادی کی خدمت میں کہ وہ مائی پر تشریف لائیں اور منظم نذران عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے کا استقبال فرمائیں. درود محمد والے محمد پر. ابھی حال ہی میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ اتری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بی بی کے حوالے سے ایک مسئلہ چند اشعار پیش کرتا ہوں. سماعت کریں ذرا. دیں گے. کس زمانے میں علی کی بولتی تصویر ہے زینب. بطور رکعت دیں گے رات. کس زمانے میں علی کی بولتی تصویر ہے زینب. زمانے میں علی کی بولتی تصویر ہے زینب. کہیں عباس غازی ہے کہیں شبیر ہے زینب. کہیں عباس غازی ہے کہیں شبیر ہے زینب. کہیں عباس غازی ہے. اور شیر خاص طور سے ملاقہ کریں گے رات. کہیں عباس غازی ہے کہیں شبیر ہے زینب. اور سرے منصوبہ باطل کٹے جاتے ہیں لفظوں سے. سرے منصوبہ باطل کٹے جاتے ہیں لفظوں سے. کس طرح منصوبہ باطل کٹے جاتے ہیں لفظوں سے. تیرا خطبہ ہے یا چلتی ہوئی شمشیر ہے زینب. تیرا خطبہ ہے یا چلتی ہوئی شمشیر ہے زینب.
خطبہ ہے یا چلتی ہوئی شمشیر ہے زینب. اور فضیلت میں بہن بھائی کہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ فضیلت میں بہن بھائی کی بس اتنا سمجھ لیجئے. اگر قرآن ہے شبیر تو تفسیر ہے زینب. اگر قرآن ہے شبیر تو تفسیر ہے زینب. اگر قرآن ہے شبیر تو تفسیر ہے زینب. اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں گے کہ تیری مرضی ہے جس کو چاہے تو جنت عطا کر دے. تیری مرضی ہے جس کو چاہے تو جنت عطا کر دے. کہ تیری مرضی ہے جس کو چاہے تو جنت عطا کر دے. کہ تیرے ہاتھ میں فردوس کی جاگیر ہے زینب. کہ تیرے ہاتھ میں فردوس کی جاگیر ہے زینب. اور قیامت تک اندھیرے اب نہ اس کے پاس آئیں گے. قیامت تک اندھیرے اب نہ اس کے پاس آئیں گے. کہ قیامت تک اندھیرے اب نہ اس کے پاس آئیں گے. چراغ مذہب اسلام کی تنویر ہے زینب. چراغ مذہب اسلام. شیر خاص طور سے ملاحظہ کریں گے جہاں جائیں گے بات ہوں. چراغ مذہب اسلام کی تنویر ہے زینب. سے بتا کہ بدے ہاتھوں سے تو نے شام کا تختہ الٹ ڈالا. بدے ہاتھوں سے تو نے شام کا تختہ الٹ ڈالا. کہ بدے ہاتھوں سے تو نے شام کا تختہ الٹ ڈالا. دیارے شام میں یہ آج تک تحریر ہے زینب. دیارے شام میں یہ آج تک تحریر ہے زینب. دیارے شام میں یہ آج تک تحریر ہے زینب. اور یہ محلوں میں ستم کے زلزلے کر دیتا ہے پیدا. یہ محلوں میں ستم کے زلزلے کر دیتا ہے پیدا. کہ یہ محلوں میں ستم کے زلزلے کر دیتا ہے پیدا. تیرے بھائی کے ماتم میں بھی وہ تاثیر ہے زینب. تیرے بھائی کے ماتم میں بھی وہ تاثیر ہے زینب. یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں گے درود محمد والے محمد پر. ایک اور ضرور بھیجیں. تیرے بھائی کے ماتم میں بھی وہ تاثیر ہے زینب. شیخ آپ کو مراحت کیجیے گا کہ یہ دیدے شام کو قیدی بنا کر اب وہ چھوڑے گی. بطور کہ یہ دیدے شام کو قیدی بنا کر اب وہ چھوڑے گی. یہ دیدے شام کو قیدی بنا کر اب وہ چھوڑے گی. تیرے بیمار کے پاؤں میں جو زنجیر ہے زینب. تیرے بیمار کے پاؤں میں جو زنجیر ہے زینب. اور آپ شعر خاص طور سے مدد کیجیے گا کہ جگر کاٹے گا آدھا کے وہی تیرے تبسم سے. جگر کاٹے گا آدھا کے
وہی تیرے تبسم سے کہ جگر کاٹے گا آدھا کے وہی تیرے تبسم سے عجب فنکار تیرا اسے گرے بے شیر ہے زینب عجب فنکار تیرا سے گرے بے شیر نئے سبق میں ذرا چند مند مطلع چند مند مصائب کے سماعت کریں درود بھیجیں محمد والے محمد کو نہ ہوئے کہ چند سمجھ زندہ میں بیان کرتی تھی اکثر یہ سکینہ ہائے زندہ میں بیان کرتی تھی اکثر یہ سکینہ اچھا ہوا صبرا جو تمہیں لائے نہ بابا تمہیں لائے نہ بابا یہاں کی شعر سماعت کریں گے دراد ہائے بیمار تھی تم سے یہ سفر طے نہیں ہوتا ہائے بیمار تھی تم سے یہ سفر طے نہیں ہوتا مر جاتی جو تم دیکھتی اکبر کا تڑپنا ہائے آنکھوں نے دیکھا ہے وہ برچھی میں کلیجا اچھا ہوا صبرا اچھا ہوا صبرا جو تمہیں لائے نہ بابا اچھا ہوا صبرا ہے جو مجھے پہ گزرتی ہے بہن مجھے کو خبر ہے جو مجھے پہ گزرتی ہے بہن مجھے کو خبر ہے کیا ہوتی ہے گردن میرا تن مجھے کو خبر ہے ہائے مارا ہے بڑی زور سے ظالموں نے تماچا اچھا ہوا صبرا اچھا ہوا صبرا جو تمہیں لائے نہ بابا اچھا ہوا صبرا ہائے پہچان نہ پاؤ گی جو تم مجھے سے ملو گی پہچان نہ پاؤ گی جو تم مجھے سے ملو گی کیا نام ہے تو کون ہے مجھ سے یہ کہو گی ہائے ویسے نہیں امید کہ ملنا ہو دوبارہ اچھا ہوا صبرا اچھا ہوا صبرا جو تمہیں لائے نہ بابا اچھا ہوا صبرا دو بند ہے تم دیکھ
دیکھ نہیں سکتی تھی بے شیر کی حالت، تم دیکھ نہیں سکتی تھی بے شیر کی حالت، خود باپ نے دفنائی تھی معصوم کی میت، ہائے خود باپ نے دفنائی تھی معصوم کی میت، پھر کھود کے ہائے پھر کھود کے تربت کو گلا کاٹا ہے اس کا، اچھا ہوا صغرا، اچھا ہوا صغرا جو تمہیں لائے نہ بابا، اچھا ہوا صغرا۔ اور آخری بندے، ہائے مشکیزہ چھدا نہر پہ منہ گئے مارے، مشکیزہ چھدا نہر پہ منہ گئے مارے، آموں کے کٹے ہاتھ تو بچے رہے پیاسے، ہائے چلاتے تھے چلاتے تھے بابا میرا بھائی گیا مارا، اچھا ہوا صغرا، اچھا ہوا صغرا جو تمہیں لائے نہ بابا۔ آئیے حضرات اب بڑے ہی ادب و احترام سے دست بستہ درخواست گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد صاحب قبلہ لکھنؤ کی خدمت عالی قدر میں کی وہ رونق افروز ممبر ہوں اور آپ حضرات باوجود بلند نعرہ صلوات سے کا استقبال فرمائے۔ باوجود گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہید راہ حق آغائے باقر النمر علی اللہ مقامہ اور خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ تابہ سراہ اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کو اصال ثواب کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين. أما بعد فقد السلام علیکم یا انصار دین اللہ صلوات بزرگان مولانا. حضرات گرامی بطفیل شہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک بار پھر یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے ان 5 روزہ مجالس کی ایک مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے اس وقت نہ کسی آیت کو تلاوت کیا نہ کسی حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بلکہ سبط رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام کو زیارت کے ایک فقرے کو تلاوت کیا ہے. وہ زیارت جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کی زیارت کہلاتی ہے کہ ہم آپ جب زیارت وارثہ کے عنوان سے امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد شہزادے جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت پڑھتے ہیں. اور امام حسین کے اصحاب کی زیارت میں یہ اور اس جیسے کئی فقرے ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصارا دین اللہ، کہ اے اللہ کے دین کے ناصروں، اے اللہ کے دین کے مددگاروں، آپ پر ہمارا سلام. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے رسول خدا کے ناصروں، آپ پر ہمارا سلام. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، کہ مولا امیر المومنین کے انصار، آپ پر ہمارا سلام. اے بی بی سیدہ کے ناصروں، آپ پر ہمارا سلام. اے مولا حسن اور مولا حسین کے ناصروں، آپ پر ہمارا سلام. بہت توجہ سے سنیے گا، یہ فقرے امام حسین کے اصحاب کی زیارت کے فقرے ہیں. ہم زیارت کے ذریعے امام حسین کے جانثاروں کی خدمت میں، ان کے وفاداروں کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم جن کی زیارت پڑھتے ہیں انہیں اصحاب امام کہتے ہیں، انہیں امام حسین کا اصحاب کہتے ہیں. لیکن جب زیارت کے ذریعے انہیں سلام کرتے ہیں تو اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں. غور فرمایا آپ نے، اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں. اصحاب و انصار کا فرق عزیزو یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں. ذرا پر توجہ فرمائیں، آپ کو گفتگو کو آگے بڑھاؤ. ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں اور مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں. اور صلوات کا سہارا دیں تو گفتگو آگے بڑھائی جائے. اور سنیے گا عزیزو، ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں
اور وقت مصیبت ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں. جنہیں شرف صحبت ملے وہ اصحاب کہلاتے ہیں. جو فرض نصرت ادا کریں وہ انصار کہلاتے ہیں. اب یہ زیارت ہماری آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی سکھائی ہوئی ہے. جن اماموں نے بتایا کہ عبادت کیسے کرنا چاہیے انہوں نے ہی بتایا کہ زیارت کیسے پڑھنا چاہیے. انہی کی تعلیم کردہ یہ زیارت ہے. اور زیارت میں امام کے اصحاب کو انصار کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کی نظر میں جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا. ذرا تو بیدار ہو کے سنیں آپ. صلوات کا سہارا بآواز بلند ہے محمد و آل محمد. لیکن میں بالکل ایک نئے موضوع پہ ایک نئے عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. جو مرتبہ ساتھ رہنے والوں دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا. جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ اصحاب کا نہیں ہوتا. اسی لیے مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے. فرمایا جیسے مجھے ملے میرے بابا کو بھی نہ ملے، جیسے مجھے ملے میرے بھیا کو بھی نہ ملے، جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے. فرق کیا تھا؟ ارے نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو ہمارے یہاں میں بالکل ایک نئے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے ملے. عزیزوں جو ساتھ رہے وہ اصحاب میں ہے، جو ساتھ دے وہ انصار میں ہے. اور دیکھیں صحابی و ناصر، اصحاب و انصار کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ صحابی ہونے سے جو صحابی ہو جائے اس کا فائدہ ہے. ایک ایک جملے پر توجہ فرمائیے گا. صحابی ہونے سے جو صحابی ہو جائے اس کا فائدہ ہے، جس کا صحابی ہو اس کا فائدہ نہیں. ہمارے یہاں جو صحابی ہو جائے اس کا فائدہ ہے، جس کا صحابی ہو اس کا فائدہ نہیں ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، پیغمبر نے پرچم توحید بلند کیا، کارواں اسلام رواں کیا. اب تعداد اصحاب بڑھی، 2 سے 10 ہوئے، 10 سے 1000 ہوئے، 1000 سے لاکھ ہوئے. اب جو دامن صحبت رسول میں آتا گیا، جو صحابیت کے دائرے میں داخل ہوتا گیا تو صحابی بننے والوں کو فائدہ ملا. ان میں جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بیمار تھے انہیں دوا مل گئی، جو برہنہ تھے انہیں رضا مل گئی، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو بے مکان تھے انہیں مکان مل گیا، جو بے امان تھے انہیں امان مل گیا، جو بے اسلام تھے انہیں اسلام مل گیا، جو بے ایمان تھے ارے کیا بنایا انہیں ایمان مل گیا، جو بے عزت تھے انہیں عزت مل گئی، جو بے حرمت تھے انہیں حرمت مل گئی. مجھے بتائیے نبی کو کیا ملا؟ ارے کیا سنایا؟ نبی کو کیا ملا؟ جب 2 تھے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 100 ہو گئے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 1000 ہوئے تو نبی کو کیا ملا؟ جب لاکھ ہوئے تو نبی کو کیا ملا؟ اجی دولت تو دولت ہے، راحت تو راحت ہے، مکان تو مکان ہے، امان تو امان ہے. ایک کاغذ و قلم مانگا تھا وہ بھی نہ ملا. صحابیت ایک شرف ہے، لیکن جو اس شرف صحبت کو اٹھائے اسے فائدہ ملتا ہے، جس کا صحابی ہو اسے فائدہ نہیں ملتا. اس کا مطلب فائدہ اٹھانے والے کو صحابی کہتے ہیں، فائدہ پہنچانے والے کو ناصر کہتے ہیں. جو فائدہ اٹھائے وہ اصحاب، جو فائدہ پہنچائے وہ انصار، جو فائدہ اٹھائے وہ صحابی، جو فائدہ پہنچائے وہ ناصر. یہی وجہ ہے کہ اسے انتظام قدرت سمجھیے یا کردار کی حقیقت سمجھیے کہ قلم کسی کا ہو، کتاب کسی کی ہو، تحریر کسی کی
لفظ الگ الگ آئے. بھائی تاریخ نے ابو سفیان کا ذکر بھی کیا, ابو طالب کا ذکر بھی کیا, مگر جب نام ابو سفیان آیا تو صحابی کہا گیا, ابو طالب کا نام آیا انہیں ناصر کہا گیا. وجہ یہ کہ ابو سفیان نے فائدہ اٹھایا, ابو طالب نے فائدہ پہنچایا. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اور فرمائیے ابھی منظر آگے جو مرتبہ نصرت کا ہے, جو مرتبہ مدد کا ہے, جو مرتبہ انصار کا ہے, وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا. اور بارگاہ معصوم سے ہم سے دولت نہیں مانگی گئی, بارگاہ معصوم سے ہم سے حکومت نہیں مانگی گئی, بارگاہ معصوم سے کثرت نہیں مانگی گئی. وہاں ایک آواز آئی, حل من ناصرین. ارے کیا گناہ آپ نہیں متوجہ ہو رہے, ہے کوئی جو نصرت کرے. وہاں ساتھ دینے والے کی مانگ نہیں ہے, ساتھ رہنے والے کی مانگ نہیں ہے, ساتھ دینے والے کی مانگ ہے. بھائی نصرت اتنی ضروری ہے, نبی کی نصرت ہو یا امام کی نصرت ہو, اتنی ضروری ہے یہ نصرت کہ قرآن میں ہے آیت میثاق, اور آیت میثاق میں ذکر ہے اس وقت کا کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور حضرت آدم سے حضرت شیش تک, شیش سے انوش تک, انوش سے کینان تک, کینان سے مہلائیل تک, مہلائیل سے یارث تک, یارث سے لمد تک, لمد سے نوح تک, نوح سے سام تک, سام سے ابراہیم تک, ابراہیم سے اسماعیل تک, اسماعیل سے اسحاق تک, اسحاق سے یعقوب تک, یعقوب سے یوسف تک, یوسف سے ایوب تک, ایوب سے عمر تک, عمر سے یہودا تک, یہودا سے موسیٰ تک, موسیٰ سے ہارون تک, ہارون سے یوشع تک, یوشع سے جناب عیسیٰ تک. اللہ نے 1,23,999 نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ جب ہمارا آخری نبی آئے تو ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت بھی فرمانا. ارے بھائی متوجہ ہے کہ نہیں, نبیوں سے بھی صحابی بننے کا وعدہ نہیں لیا, ناصر بننے کا وعدہ. صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. نبیوں سے بھی وعدہ لیا گیا کہ وعدہ کرنا کہ جب ہمارا آخری نبی آئے, جب صاحب طٰہٰ و یاسین آئے, جب خاتم النبیین آئے, یا تم اس کا زمانہ پاؤ یا وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم وعدہ کرو کہ اس کی نصرت کرو گے. مگر نصرت سے پہلے شرط لگائی کہ پہلے ایمان لانا, توجہ فرمائیے گا, پھر نصرت کرنا. شرط نصرت نبی ہے ایمان, جیسے عبادت کی شرط ہے اسلام. بھائی توجہ ہے آپ کی, عبادت کی شرط ہے اسلام, نبی کی مدد و نصرت کی شرط ہے ایمان. غیر مسلم کو شریعت عبادت کی اجازت نہیں دیتی. اب آخری آدمی کا توجہ چاہتا ہوں, اور غیر مومن کو نبی کی نصرت کی اجازت نہیں ہے. عبادت کے لیے پہلے کلمہ پڑھو پھر عبادت کرنا, پہلے مسلم بنو پھر نماز پڑھنا, پہلے مسلم بنو پھر روزہ رکھنا, پہلے مسلم بنو پھر حج کرنے جانا. عبادت کے لیے شرط ہے کہ پہلے اسلام لاؤ پھر عبادت کرنا. بغیر اسلام کے بغیر مسلم بنے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, غیر مسلم کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. حد یہ کہ غیر مسلم کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ برات موجود ہے کہ خبردار کوئی مشرک زمین حرم پر قدم نہ رکھے. کیوں آیا سورہ؟ کبھی مشرک بھی آتے تھے, کافر بھی آتے تھے. اللہ نے قانون بھیجا کہ اب کوئی غیر مسلم زمین حرم پر قدم نہ رکھے. حالانکہ وہ آنے والے پکنک منانے نہیں آتے تھے, وہ بھی طواف کعبہ کرنے آتے تھے, وہ بھی بتوں کی عقیدت میں آتے تھے, مگر روک دیا گیا. پڑھنا میرا کام, سمجھ
چلنا آپ کا کام. کہ ان سے کہو قدم نہ رکھیں. میں کہوں گا پالنے والے آنے دے, شاید آتے آتے سدھر جائیں. ارے دا جاگ کے سنے خدا کے لیے, شاید آتے آتے سدھر جائیں. آواز آئے گی ہم مقدس مقامات کا قانون بتا رہے ہیں کہ یہاں آتے آتے نہ سدھرنا, یہاں سدھر کے آنا. یہاں آتے آتے نہ سدھرنا, یہاں سدھر کے آنا. توجہ ہے آپ کی بھائی. شریعت جو مسلم نہ ہو نماز کی اجازت نہیں دیتی, روزے کی اجازت نہیں دیتی, حج کی اجازت نہیں دیتی کہ پہلے کلمہ پھر عبادت, پہلے کلمہ پھر نماز, پہلے کلمہ پھر روزہ. تو جیسے عبادت کے لیے اسلام کی شرط, ویسے ہی نبی کی نصرت کے لیے ایمان کی شرط. جیسے عبادت کرنے والے کا مسلم ہونا ضروری, ویسے ہی نبی کی مدد کرنے والے کا مومن ہونا ضروری. نبی غیر مومن کی مدد لیتے ہی نہیں. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناؤں, کتاب کا نام بتاؤں. کتاب کا نام ہے پردہ اٹھتا ہے. لکھنے والے علامہ شاہد ظہیر فاطمی. وہ لکھتے ہیں کہ جناب حمزہ جو نبی کے چچا تھے, انہوں نے اعلان ایمان سے پہلے ابو جہل نے نبی کی شان میں گستاخی کی. جناب حمزہ کو پتہ چلا تو انہوں نے تلوار کی نیام جو لکڑی کی تھی وہ لے کے ابو جہل کے سر پر وار کیا اور نبی کا بدلہ لیا اور نبی کی خدمت میں آئے. تو نبی نے کہا چچا جان ابھی میں راضی نہیں ہوا, پہلے ایمان لائیے پھر میری نصرت فرمائیے. ارے کیا سمجھایا؟ ارے بھائی توجہ رکھیے گا. جناب حمزہ نے کہا پہلے کلمہ پڑھیے پھر میری مدد کیجیے گا. اب تاریخ کے آئینے میں نبی کے ایک چچا ہے حمزہ, ایک ہے جناب ابو طالب, ایک نے ایک بار مدد کی. ارے کیا سننا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اس سے بہتر صلوات اور بہواد بلند بھیجے. آئیے ہم سب بھائی توجہ رکھیے گا. یہ بات نہ جانے میں نے 2 سال پہلے جب یہ کمائل میاں, مجھے تو یاد نہیں میں کب آیا تھا, پچھلے سال تو آیا نہیں تھا, اس سے پہلے آیا تھا. پتہ نہیں یہ بات میں نے کہی کہ نہیں کہی کہ دیکھیں وہ لوگ جو 60 برس سے زیادہ کی ہیں, اگر وہ واہ واہ نہ کریں, وہ داد نہ دیں, وہ سبحان اللہ نہ کہیں تو مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ لوگ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے مولویوں کو دے چکے ہیں. شکوہ ان نوجوانوں سے ہوگا کہ آپ ہی سے سینئر سٹیزن نہ بنیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بھائی بڑی توجہ سنیے گا. جناب حمزہ نے نبی کی مدد کی, نصرت کی. نبی نے کہا ابھی میں راضی نہیں, پہلے ایمان لائیے پھر نصرت کیجیے. تو حمزہ نے ایک بار مدد کی, ابو طالب نے کئی بار مدد کی. کبھی بستر پر بیٹوں کو سلایا, کبھی نبی کو کافروں سے بچایا, کبھی مشرکوں سے بچایا, کبھی شیب ابو طالب میں محفوظ بنایا. مجھے بتائیے جس نے کلمہ پڑھے بغیر ایک بار مدد کی اسے تو نبی نے ٹوک دیا, ابو طالب کو کیوں نہ ٹوکا؟ ابو طالب کو کیوں نہ روکا کہ پہلے کلمہ پڑھیے پھر میرے بستر پر بیٹوں کو لٹائیے, پہلے کلمہ پڑھیے پھر مجھے بچائیے, پہلے کلمہ پڑھیے. بھائی ابو طالب کو کیوں نہ روکا, کیوں نہ ٹوکا؟ تو عزیزان گرامی کیا مانا جائے؟ یا تو ابو طالب کو صاحب ایمان مانو یا اسلام پر کافر کا احسان مانو. صلوات ہے جو محمد وآل محمد پر. توجہ ہے آپ کی عزیز نصرت امام. میں عرض کر رہا تھا جو مرتبہ ناصرین کا ہے, ساتھ دینے والوں کا ہے,
وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہے. سب سے اہم ہے نصرت. اور معصوم کی بارگاہ سے ہم سے دولت نہیں مانگی گئی. وہاں سے آواز ہے حل من ناصرن, ہے کوئی جو میری نصرت کرے. وہاں سے نصرت مانگی گئی. اب ہم پر نصرت واجب ہے. ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں, عبادت واجب. ہم نے کہا نبی کو چاہتے ہیں, اطاعت واجب. ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں, تلاوت واجب. ہم نے کہا مولا حسین کو چاہتے ہیں, نصرت واجب. ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. ہم نے کہا اللہ کو چاہتے ہیں, عبادت کر کے دکھاؤ. نبی کو چاہتے ہیں, اطاعت کر کے دکھاؤ. قرآن کو چاہتے ہیں, تلاوت کر کے دکھاؤ. مولا حسین کو چاہتے ہیں, نصرت کر کے دکھاؤ. اب کیسے کریں نصرت امام؟ بہت توجہ سنیے گا. دیکھو ایک نئے موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. مولا حسین کی نصرت ہم کیسے کریں؟ ہم کیسے کریں نصرت امام؟ وہ نصرت جو کربلا والوں نے کی, نہ کربلا سے پہلے ہوئی ہے, نہ کربلا کے بعد ہوگی. آپ نے بھی کہہ دیا, میں نے بھی کہہ دیا. کربلا سے پہلے تو وہ نصرت نہیں ہوئی, لیکن ظہور امام سے پہلے پھر ہوگی. کیا سنا ہے یار؟ عالم رجت, بھائی رجت شیعت کا ایک عقیدہ ہے. رجت کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. جب ظہور امام ہوگا تو رجت ہوگی. رجت کہتے پلٹنے کو. مولا نے سورج پلٹایا, اسے کہتے رجت شمس. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے. یہ ہے رجت. رجت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آخری امام آئیں گے تو آخری امام تنہا نہیں آئیں گے, 11 امام بھی پلٹائے جائیں گے. ان کے خاص چاہنے والے بھی پلٹائے جائیں گے. جو انتظار امام میں مر جائیں گے وہ بھی خبروں سے جگائے جائیں گے. تو جو ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں رجت. جو دعائے عہد پڑھ کے مر جائے گا وہ بھی پلٹایا جائے گا. یہ ہے رجت. بھائی کتابوں میں پورا واقعہ تفصیل لکھی ہے کہ آخری امام سنگ اسود کے پتھر پر, سنگ اسود پر تکیہ کیے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے جبریل آئیں گے, امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر خانہ کعبہ کے پیچھے سے رسول خدا نکلیں گے, مولا علی نکلیں گے, مولا حسن نکلیں گے, مولا حسین نکلیں گے, اصحاب کہف آئیں گے, کربلا کے شہید آئیں گے, سعید آئیں گے, زہیر آئیں گے. ارے کیا منظر ہوگا جب جناب عباس آئیں گے. اللہ اکبر. سلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد و آل احمد. عقیدہ رجت شیعت کا خاص عقیدہ ہے کہ اللہ پھر سے امام تمام ائمہ معصومین کو دنیا میں بھیجے گا. رجت ہوگی. مولا حسین آئیں گے, اصحاب امام آئیں گے, رجت ہوگی. کربلا والے پھر سے نصرت کریں گے, پھر سے نصرت امام ہوگی, اور اب انتقام کے ساتھ ہوگی. وہ جو تلواریں چل چکی وہ بھی چلیں گی, اور جو 4 محرم کا توڑ بھی گئی تھی وہ بھی چلے گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ متوجہ ہوئیے, بالکل نئی بات میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ نصرت تو بہرحال کربلا والوں کے سوا کوئی نہ کر پائے گا, لیکن ہم پر بھی نصرت واجب ہے. ہم کیسے نصرت کریں؟ جیسے عبادت واجب, جیسے اطاعت واجب, قرآن کی تلاوت واجب, ویسے ہی نصرت واجب ہے. اب ہم کیسے نصرت کریں؟ ہمارے لیے سبیل نصرت کیا ہے؟ ہمارے لیے طریقہ نصرت کیا ہے؟ تو ہمارے آپ کے 8ویں امام شاہ خراسان حضرت غریب الغرباء امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف فرما ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ 8ویں امام بڑے شاندار طریقے سے رہتے تھے. 8ویں امام بہترین لباس پہنتے تھے. آپ کا لباس، آپ کی ہوا، آپ کی قبا، آپ کی ظاہری خلیہ بہترین ہوتی تھی، بہترین کپڑے پہنتے تھے. اور لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ صاحب آپ جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اتنے قیمتی اتنے مہنگے کپڑے آپ کے نانا رسول خدا تو پہنتے نہیں تھے، آپ کے دادا مولا علی تو ایسے کپڑے پہنتے نہیں تھے، آپ کے دادا اور آپ کے نانا تو ایسے کپڑے پہنتے نہیں تھے. یہ اعتراض ہوتا تھا. 6 امام پر بھی اعتراض ہوا تھا کہ صاحب ایسے کپڑے آپ کے نانا تو پہنتے نہیں تھے، آپ کے دادا تو پہنتے نہیں تھے. تو اس کا جواب بالکل سامنے کا دیا تھا. فرمایا تھا وہ دور مسلمانوں کی غربت کا دور تھا، یہ اسلام کی شوکت کا دور ہے. وہ غربت کا دور تھا، یہ شوکت کا دور ہے. اگر اس دور میں ہمارے نانا اور دادا ایسے کپڑے پہنتے تو غریبوں کے دل دکھنے کا سبب بن جاتا. ہم نہ پہنیں گے تو ہماری شیعوں کی ذلت کا سبب بن جائے گا. توجہ ہے آپ کی کہ آپ کے نانا تو ایسے کپڑے پہنتے نہیں تھے، آپ کے دادا. اس کا مطلب لباس امام بھی دور کے حساب سے بدلا. جب غربت تھی تو لباس امام اور تھا، جب دور شوکت اسلامی آیا تو لباس اور ہو گیا. اب اس میں ایک اعتراض کا جواب بھی مل گیا کہ اکثر و بیشتر لوگ کہتے صاحب آپ جیسے مجلسیں کرتے ہیں، آپ جیسے عزا خانے بناتے ہیں، آپ جیسے امام باڑے بناتے ہیں، آپ جیسے ماتم کرتے ہیں، ایسا ماتم اماموں نے کیا؟ ائمہ معصومین کے دور میں ایسی عزاداری ہوئی، ایسے امام باڑے بنے، ایسے جلوس نکلے، ایسے تابوت نکلے. تو بھیا جیسے لباس دور کے حساب سے ہے، عزاداری بھی تو دور کے حساب سے ہوگی. بغداد کی عزاداری اور ہوگی، آزاد ہندوستان کی عزاداری. اور فرمائیے گا اکثر بیٹھتا سوال ہوتا ہے صاحب آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں، آپ چوتھے امام سے زیادہ مولا حسین کو چاہتے ہیں، 5ویں امام سے زیادہ چاہتے ہیں. انہوں نے ایسا امام باڑہ بنایا. ان کے دور میں امام باڑہ کہاں تھا؟ ان کے دور میں تازیہ کہاں تھا؟ امام کے زمانے میں امام کے گھر میں امام باڑہ دکھائیے تو ہم ابھی دکھائیں گے امام باڑہ. آپ خانہ کعبہ کے پہلو میں کوئی مسجد دکھائیے. کیا سنایا؟ ارے کیا سنا آپ نے؟ آپ خانہ کعبہ کے پہلو میں کوئی مسجد دکھائیے. کہ صاحب وہاں مسجد کیوں ہوگی؟ کیوں کہ جب اصل موجود ہے تو نقل کی کیا ضرورت؟ تو جہاں امام موجود ہے وہاں امام باڑے کی. امام باڑے کی بات کیا کہ خود امام تو گھر ہی تو امام باڑہ ہے، جہاں امام رہے وہی امام باڑہ ہے. صلوات بھیجے محمد وآل احمد. اللہ نے گرامی کے ساتھ آپ چوتھے امام سے زیادہ کیا امام حسین کو چاہتے ہیں؟ ویسی عزاداری کیجیے جیسی انہوں نے کی تھی. جب انہوں نے زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ جب انہوں نے کما نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں کہ داد آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں. انہوں نے تو زنجیر لگائی نہیں، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے تو کما لگائی نہیں، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اچھا تو ہمت ہو تو جناب مختار سے پوچھیے. ارے کیا سنائیں آپ کہ آپ چوتھے امام سے زیادہ مولا حسین کو چاہتے ہیں؟ انہوں نے تو ہرملا پر تلوار اٹھائی نہیں. کیا سنایا؟ آپ کو اٹھا رہے ہیں، انہوں نے تو انتقام لیا نہیں، آپ کیوں انتقام لے رہے ہیں؟ انہوں نے تو بدلہ لیا نہیں، آپ کیوں بدلہ لے رہے ہیں؟ تو کیا جواب ہے؟ کہ صاحب وہ ہیں وارث حسین، مختار ہیں عاشق حسین. ارے کیا سنایا؟ اس کا مطلب وارث کا کام اور ہے، عاشق کا کام.
بہرحال میں عرض کر رہا تھا 8ویں امام بڑے شاندار طریقے سے رہتے تھے، بہترین لباس پہنتے تھے، بہترین ابا قبا ہوتی تھی. حالانکہ یوں بھی امام لباس کا محتاج تھوڑی ہے. ارے امام کے بدن پر جو بھی لباس آ جائے وہ غلاف کعبہ بن جائے. اس کے بدن پر جو بھی لباس آ جائے وہ شرف غلاف کعبہ پا جائے. راوی کہتا میں دیکھتا تھا بہت شاندار طریقے سے رہتے تھے. وہ آپ اپنی مسند پہ بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے رہتے تھے، کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی پیر چومتا تھا، اور امام بیٹھے رہتے تھے. امام کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. کوئی بھی آ جائے امام کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کسی کی طرف بڑھتے نہیں تھے. عجیب بڑھتے بھی کیوں؟ اگر کعبہ حاجیوں کی طرف بڑھا ہوتا تو امام بھی بڑھتے. یہاں کعبہ امامت بیٹھا ہے، وہ شاخ طواف کا حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. لیکن راوی کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص نظر آیا، معمولی سے کپڑے، دبلا سا بدن. اس کو دیکھتے ہی امام اٹھے، آگے بڑھے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. کم مرحبا یا دیبل انتا ناصرونا. کیا سنا عزیزوں؟ پوری مجلس کا نچوڑ اب تک کی گفتگو کا کیا کہنا ہے؟ دیبل انتا ناصرونا، تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے ناصر ہو. کون ہے دیبل؟ کم مرثیے کہتے تھے، نوحے کہتے تھے، ترویج غم کرتے تھے، تبلیغ اذا کرتے تھے. نیچے امام نے بتایا طریقہ نصرت. دیول نے مرثیے کہے، امام نے انہیں ناصر کہا. دیول نے نوحے کہے، امام نے انہیں ناصر کہا. دیول نے ترویج غم کی، امام نے ناصر کہا. اور ناصر کہہ کے بتایا یہ نوحے، یہ مرثیے، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ عزا، یہ آنسو، یہ بکا محبت کا اعلان نہیں ہے، نصرت کا اعلان. صلوات پڑھے محمد محمد. اللہ ازادارو، یہ ازاداری نصرت ہے، نصرت. یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ غم، یہ آنسو، یہ عزا خانے، یہ آہیں، یہ بکائیں، یہ رونے کی صدائیں، یہ نصرت ہے، نصرت. امام نے نصرت کی مانگ کی ہے. کوئی جو میری نصرت کرے؟ اور یہ وہ نصرت ہے جس کا آغاز بی بی زینب نے کیا. ارے آزاداروں کی رہبر ہے زینب، اس لیے کہ اس قافلے نصرت میں سب سے آگے بی بی زینب نظر آئی. یہ نصرت ہے، اور یہ اتنی اہم نصرت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو کسی کو پتا نہ چلتا کہ کربلا میں جو جان دے کے بچایا تو کیا بچایا. اس لیے کہ 10 محرم تک مولا حسین نے اسلام بچایا، مگر 10 کے بعد دنیا کو بتایا کس نے؟ امام نے کون سا تصور توحید بچایا، کون سا تصور نبوت بچایا، کون سا دین بچایا، کون سا آئین بچایا؟ یہ کس نے بتایا؟ ابن زیاد ملون نے بتایا، خولی ملون نے بتایا، شیس ابن ربیع ملون نے بتایا، حرملہ نے بتایا. کس نے بتایا؟ اس کے لیے ایک انتظام ہوا تھا کہ بچانے کے لیے ہم آ رہے ہیں، بتانے کے لیے زینب کو لا رہے ہیں. کیا سنا عزیزو؟ بھائی زینب بھائی اور بہن کی محبت کا نام نہیں ہے، کربلا کی ضرورت کا نام ہے. کربلا کی ضرورت کا نام ہے. اسی لیے اس بیوی کو دنیا میں یہ اتفاقاً نہیں آئی، انتظاماً آئی، اہتماماً آئی. اسی لیے جب کسی نے پوچھا یا
نبی اللہ آپ کی اس نواسی کا نام؟ فرمایا زینب۔ زینب کا مطلب زین کہتے ہیں زینت، آپ کہتے ہیں باپ، اپنے باپ کی زینت۔ اللہ اکبر! کس باپ کی زینت؟ جو کعبے کی زینت وہ علی، جو محراب کی زینت وہ علی، جو ایمان کی زینت وہ علی، جو قرآن کی زینت وہ علی، جو کل ایمان وہ علی، جو مرد میدان وہ علی، جو وسیع رسول وہ علی، جو شوہر بطول وہ علی، جو جناب امیر وہ علی، جو مولائے غدیر وہ علی، جو قطب الاقطاب وہ علی، جو حبیب الاحباب وہ علی، جو کتاب مستور وہ علی، جو صاحب طور وہ علی، جو آدم کو توبہ سکھائے وہ علی، جو نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے لگائے وہ علی، جو ابراہیم کو آگ سے بچائے وہ علی، جو موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرائے وہ علی، جو یونس کو بطن ماہی سے کھینچ لائے وہ علی، جو عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا ہنر سکھائے وہ علی۔ ارے کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں، علی کی زینت کو ظاہر کائنات کی زینت کو مولا علی کہتے ہیں، مولا علی کی زینت کو بی بی زینب کہتے ہیں۔ اب اس بی بی نے نصرت امام کی کہ دنیا کو بتایا کہ میرے بھیا نے کیا بچایا۔ اب کیسے نصرت کی، ذریعہ نصرت کیا تھا؟ پہلا کام یہی تھا کہ ایک مجلس حسین کرائی جائے، ایک فرش ادا بچھایا جائے، یہ مجلس نصرت۔ پہلی مجلس بی بی زینب نے کی اور یزید کے دربار سے سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر نہیں کی کہ کسی جنگل میں، کسی تنہائی میں، کسی ویرانے میں مجلس ہو گئی ہو، نہ، یہ مجلس ہو رہی ہے اور تھوڑی دور پہ یزید کا دربار سجا ہے، دروازے بند نہیں، کھڑکیاں مقفل نہیں، دربار میں سناٹا نہیں، کانوں میں روئی نہیں، مجلس کی آواز دربار میں آ رہی ہے، رونے کی آواز دربار میں آ رہی ہے، نوحے کی آواز دربار میں آ رہی ہے، ان مفتیوں کے کانوں میں جنہوں نے قتل حسین کے فتوے دیے تھے، لیکن نہ کسی کے ہونٹ ہلے نہ کسی کے قلم چلے، مجلس کی آواز کا آنا ملا، بدعت کے فتوے کا جانا نہیں ملا۔ کیا بنایا آپ؟ ایک نے نہ کہا کہ آپ کے نانا نے اسے بدعت کہا ہے، بھائی یہ 50 برس بعد کی بات ہے نبی کے، اب دنیا فیصلہ کرے تو نبی کے 50 برس بعد کے مسلمان تھے وہ زیادہ دین جانتے ہیں کہ جو 1400 برس بعد پیدا ہوئے۔ جناب زینب نے مجلس کے ذریعے نصرت کی، اس وقت کسی نے نہ کہا کہ یہ بدعت ہے، آج یہ کے ساتھ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ ہم نے کہا بدعت کیا؟ کہا جو نبی نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے، نبی نے عزا خانہ نہیں بنایا بدعت، نبی نے ماتم نہیں کیا بدعت، نبی نے علم نہیں سجایا بدعت، جو نبی نہ بنائے وہ بدعت۔ تو بھائی میری ایک الجھن کا حل بتا دیا جائے کہ جو نبی نہ بنائے وہ بدعت ہے، تو نبی کا جنازہ چھوڑ کے سقیفہ میں کیا بنایا گیا؟ کیا بنایا؟ رہبر بنایا گیا، قائد بنایا گیا۔ کیوں؟ کہ نبی نے کسی کو نہیں بنایا تھا۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ وہ جو نبی نہ بنائے وہی تو بدعت ہے۔ تو بدعت تو وہاں سے شروع ہو گئی کہ نبی نے نہیں بنایا۔ کیوں بنایا؟ قضا وہ ضرورت تھی، تو جیسے وہ ضرورت ہے ویسے یہ ضرورت ہے۔ قضا یہ وہ لفاظی ہے، نبی نے ماتم نہیں کیا، مجلس نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ تو دیکھیں ضروری نہیں ہے نبی نے جو نہیں کیا وہ خلاف دین ہو، اس بات کو بہت غور سنیے گا، جو نبی نے نہیں کیا وہ خلاف شریعت ہو، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کو سلام کرنا چھوڑ دے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ تو
تو بغیر ثبوت کے کچھ مان ہی نہیں جاتا، بغیر سلوات کے ہاں یہی ثبوت چاہ رہا تھا میں، سلوات، اس سے بڑا ثبوت کیا ہے توجہ کا؟ میں عرض کر رہا تھا اپنے باپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا جائے، باپ کا احترام چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کتاب میں، کسی رسالے میں، کسی حوالے میں دکھایا جائے کہ کبھی پیغمبر نے اپنے والد جناب عبداللہ کو سلام کیا ہو، ان کا احترام کیا ہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نمبر بیٹھا ہوا ہوں میں، ایک رسالہ، ایک حوالہ، ایک مفسر، ایک مورخ، ایک تاریخ، ایک تفسیر دکھائی جائے کہ کبھی نبی نے اپنے والد جناب عبداللہ کو سلام کیا ہو، ان کا احترام کیا ہو. تو جب انہوں نے اپنے والد کو سلام نہ کیا تو ہم کیوں کریں؟ جب انہوں نے اپنے والد کا احترام نہ کیا تو ہم کیوں کریں؟ کہ صاحب آپ ہیں جاہل، کیا سبب ہے؟ کہ صاحب آپ جاہل ہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں. نبی اپنے والد کو کیسے سلام کرتے؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں جناب عبداللہ تھے ہی نہیں. تو اگر ہوتے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر ان کی زندگی میں عبداللہ زندہ ہوتے تو کیا وہ سلام بھی کرتے، احترام بھی کرتے؟ تو اگر حیات پیغمبر میں عبداللہ ہوتے تو نبی سلام بھی کرتے، نبی احترام بھی کرتے. تو اگر حیات پیغمبر میں حسین شہید ہوئے ہوتے تو نبی ماتم بھی کرتے، نبی مجلس. کسی چیز کا حیات نبی میں نہ ملنا اس کے خلاف شریعت ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، اس کے خلاف دین ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. عزیزو یہ عزاداری ہے نصرت، امام کی نصرت، اور یہ عزاداری کا اہتمام بھی نصرت ہے. بات قرآن سے کرنا چاہیے. قرآن میں کہاں لکھا ہے ماتم کرو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے مجلس کرو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے گریا کرو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے عزاداری کرو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو رجب گزر جائے، شعبان ودا ہو جائے، ماہ رمضان آ جائے تو بتاؤں گا کہاں لکھا ہے. جیسے ہی ماہ رمضان آئے گا، پہلی ماہ رمضان آئے گی، وقت سحر آئے گا، لاؤڈ اسپیکر کھڑکھڑائے گا، ایک نعرہ لگایا جائے گا کہ آج ترک سحر کا وقت 5 بجے ہے. دیکھیں 4 بج گئے، دیکھیں 4:15 بج گئے، دیکھیں ہاتھ جلدی بڑھائیے، دیکھیں کلچا اٹھائیے، دیکھیں نہاری بھول نہ جائیے، دیکھیں 4:30 بج گئے، وقت جا رہا ہے، وہ گیا، وہ چلا گیا. قرآن میں کہاں لکھا ہے سحری کا اعلان؟ میرے نوجوانوں، جب کوئی آپ سے پوچھے قرآن میں عزاداری کہاں ہے تو کہہ دے کھولیے قرآن، جہاں سحری کا اعلان ہے اسی کے نیچے ہے. سحری کے اعلان کی آیت کے نیچے ہی لکھا ہے کہ قرآن میں سحری کا اعلان ہو یا نہ ہو، قرآن میں سحری کا اعلان ہو یا نہ ہو، روزے کی آیت تو ہے، تو قرآن میں عزاداری کی ڈیٹیل ہو یا نہ ہو، آیہ مودت تو ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی جیسے سحری، افطار اور روزے کی آیت میں انکلوڈ، ویسے ہی ماتم و مجلس آیہ مودت میں انکلوڈ. جیسے آیہ مودت میں روزے کی آیت میں سحری و افطار انکلوڈ ہے، ویسے حکم مودت میں خوشی میں خوش ہونا اور غم میں غمزدہ ہونا انکلوڈ ہے. ورنہ کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ کہ صاحب اگر ہم نہ چیخیں گے تو صبح اٹھ کے آپ ہم پہ چیخیے گا.
آخری آدمی کا توجہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ اگر جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے. تو جیسے سحری کا اعلان اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے. مجلسوں کا اہتمام اس لیے ہے کہ کوئی محشر میں یہ نہ کہے کہ بتایا ہوتا تو ہم بھی آزاد. یہ اتمام حجت ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ 3 شعبان کب آئی کب چلی گئی. اگر ہمیں بتایا ہوتا تو ہم بھی اپنے مقدر کے بدن میں نجات کے پڑ لگوا لیتے. کیا سن رہے ہیں یعنی گرامی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 محرم کب گزر گئی, ورنہ ہم بھی ہو کتنا اپنی خطا معاف کروا لیتے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بھائی آزاداری اہل دنیا کی مدد بھی ہے, اس کے ذریعے ہم مدد کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, ہمیں خبر نہیں ہوئی. خدا کی قسم یہ ادا, یہ ماتم, یہ مجلس نصرت بھی ہے اور دلیل سخاوت بھی ہے. اور کیا آپ نے اس جملے پر, یہ دلیل سخاوت بھی ہے. اگر کسی بخیل قوم کے پاس یہ دولت ہوتی تو تہخانے بند کر کے عزاداری ہوتی, مگر کھلے عام عزاداری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے. کیا بتایا, ہم سب کو لے کے جنت جانا چاہتے. صلوات ہے محمد. عزیزو, یہ عزاداری نصرت ہے. حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے. یہ ہے لبیک یا حسین. یہ ماتم, یہ مجلس, یہ ہے عملی لبیک یا حسین. انہوں نے پکارا تھا نصرت کے لیے, یہ جواب ہے. انہوں نے حل من ناصرین کہا, یہ ماتم جواب ہے, یہ مجلس جواب ہے. یہ نصرت ہے, نصرت ہے عزیزوں. حدیث سناؤں گا ابھی آپ کو, وہ ایسی نصرت ہے کہ دنیا بھی سمجھ چکی ہے کہ عزاداری کی کیا امپورٹنس. چنانچہ 1984 میں انقلاب ایران کے بعد آغائے خمینی علی اللہ مقامہ کی قربانیوں کے بعد دنیا میں جب شیعت کا چرچا ہونے لگا تو چائنا میں ایک میٹنگ ہوئی. ایک اخبار نکلتا تھا, ہمارے ماموں خطیب الایمان مولانا طاہر دیولی صاحب ایک اخبار شائع کرتے تھے جس کا نام تھا شیعہ. 1984 میں یا 85 میں وہ اخبار ابھی بھی ایک علی امام محمد آبادی صاحب ہیں جو شیعہ ڈگری کالج کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں, محمد آباد کے لکھنؤ میں رہتے ہیں, کشمیری محلے میں. ان کے پاس چونکہ وہ آل انڈیا شیعہ کونسل کے جنرل سیکریٹری تھے, ان کے پاس آج بھی موجود ہے. اور عمار رضوی صاحب اس وقت منسٹر تھے, وہ ہانگ کانگ گئے تھے, وہاں سے یہ خبر لے کے آئے تھے ہانگ کانگ پوسٹ کے ذریعے. اس میں خبر یہ چھپی تھی کہ چائنا میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس موضوع پہ ہوئی کہ یہ جو اتنی مٹھی بھر قوم ہے شیعہ, آخر اس میں یہ کون سی اسپرٹ ہے کہ نہ یہ کسی سے دبتے ہیں نہ یہ کسی سے ڈرتے ہیں, نہ یہ کسی سے امپریس ہوتے ہیں نہ یہ کسی سے خوفزدہ ہوتے. تو ان میں یہ جذبہ کہاں سے آیا, یہ اسپرٹ کہاں سے آئی؟ تو 15 دن تک ریسرچ ہوئی, وہ سب غیر مسلم تھے. 15 دن کی ریسرچ کے بعد رزلٹ یہ آیا کہ اس قوم میں جو یہ جذبہ ہے کہ نہ کسی سے دبیں گے نہ کسی سے ڈریں گے, اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک کلاس ہوتا ہے جس کا نام ہے مجلس حسین. کیا سنیں, ایک کلاس ہوتا ہے مجلس حسین, اس میں 2 لیکچر ہوتے ہیں. ایک لیکچر کا نام ہے فضائل علی, کیا سنا آپ نے, ایک کا نام ہے مصائب حسین. فضائل کسی سے دبنے نہیں دیتے, مصائب کسی سے ڈرنے.
فضائل جناب امیر، ایک لیکچر ہوتا ہے فضائل جناب امیر کا، ایک لیکچر ہوتا ہے مصائب سرکار سید الشہداء کا ان کو بچپن سے اتنے فضائل سنائے جاتے ہیں کہ مولا علی کے واقعات و معجزات اور ان کے فضائل ان کی رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگتے ہیں. تو اب بلند سے بلند جب ان کے سامنے آتا ہے تو یہ مروب اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک مرتبہ اس کو دیکھتے ہیں پھر اپنے مولا کے کمالات کو دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ اس کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے مولا کو دیکھتے ہیں، تو بلند سے بلند ان کے مولا کے سامنے بونا ہو جاتا ہے. اس لیے کسی سے دبتے نہیں. اور ان کو اتنے مسائل سنائے جاتے ہیں کہ موت ان کے یہاں ہلاکت بن کے نہیں آتی، شہادت بن کے آتی ہے. ان کو سنایا جاتا ہے کہ 13 برس کا بچہ کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا گیا موت کیسی ہے تو کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے. صلوات دے دے محمد و آل محمد. یہ نصرت ہے، نصرت. قضاء امام حدیث موجود ہے، بہار الانوار میں چھٹے امام کی حدیث موجود ہے کہ جو ہمارے جد مظلوم پر روتا ہے وہ ہماری دادی سیدہ کی مدد کرتا ہے. یہ نصرت ہے. وہاں جو مرتبہ ناصروں کا ہے، انصار کا ہے، وہ اصحاب کا نہیں ہے. اور یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ گریہ، یہ زنجیر، یہ قمع، یہ تعزیے، یہ تابوت نصرت ہے. نصرت. اب یہ نصرت کیوں ہے یہ سن لیں آپ. مسئلہ یہ ہے مولا حسین نے شہادت کیوں دی، کیوں طے کیا کہ اب میں گلا کٹاؤں گا، عباس تم بازو کٹانا، اکبر تم نیزہ کھانا، اصغر تم تیر کھانا، قاسم تم پامال ہو جانا. کیوں؟ سنیں آپ کے آنسوؤں کو سلام. کیوں یہ شہادت کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ نبی ایک پیغام دے کے چلے گئے، دین میں تبدیلیاں شروع ہوئی، مولا علی سمجھاتے رہے، امت چلی گئی خواب غفلت میں. علی جگا رہے ہیں، لوگ سونے پہ آمادہ. مولا حسن جگا رہے ہیں، لوگ سونے پہ آمادہ. دین بدل رہا ہے، امت سو رہی ہے. نماز بدل رہی ہے، لوگ سو رہے ہیں. روزہ بدل رہا ہے، لوگ سو رہے ہیں. قرآن تبدیل کرنے کی کوشش، لوگ سو رہے ہیں. اب ضرورت تھی کہ ان کو جگایا جائے. جگانے کے لیے ایک ایسی چیخ کی ضرورت تھی کہ کوئی سونے نہ پائے. تو مولا حسین کی شہادت اس چیخ کا نام ہے جس نے مردوں کو جگا دیا. مولا حسین کی شہادت اس آوازے کا نام ہے کہ جس نے لوگوں کو خواب غفلت سے جگا دیا. اب وہ جگہ کے گئے، اب پھر لوگ سو نہ جائیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب پھر لوگ سو نہ جائیں تو اس کے لیے انتظام تھا کہ کچھ آوازیں آتی رہیں. انہی آوازوں کا نام یہ عزاداری ہے کہ ماتم کرو تاکہ سونے نہ پائیں، خما لگاؤ تاکہ سونے نہ پائیں. یہ نصرت ہے. ابھی مولا حسین نے جس مقصد کے تحت کربلا میں جان دی وہ مقصد اپنی جگہ. اس واقعے کو لوگ بھولنے نہ پائیں، اس واقعے کو لوگ بھولنے نہ پائیں. تو یاد دلانے کے لیے، جگاتے رہنے کے لیے اس عزاداری کا سہارا لیا گیا کہ ہر سال اس عزاداری کے ذریعے صاحب ذہن جگائے جائیں. قابل تحسین ہیں وہ نوجوانان کہ جو ہر سال اس خمسہ مجالس کو کرتے ہیں اپنے مومنین کے اصالہ ثواب کے لیے بھی. اور اس سال تو 2 نام اور بڑھے ہیں، دونوں ناصروں کے نام ہیں. شیخ فاخر النمر وہ بھی ناصر اہل بیت، خطیب اکبر وہ بھی ناصر اہل بیت. لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے. یہ نصرت ہے
دکھے ہوئے دل کا مرہم ہے یہ عزاداری. وہ بیوی جس کا پہلو توڑ ڈالا گیا، جس کا بچہ مار ڈالا گیا، جس کا دروازہ جلا دیا گیا، جس کا گھر پھونک دیا گیا، جس کے شوہر کے گلے میں رسی باندھی گئی، جس کا محسن مار ڈالا گیا، جس کے حسن کو زہر دیا گیا، جس کے حسین کا گلا کاٹا گیا، جس کے عباس کے بازو کاٹے گئے، جس کے اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، ارے جس کی بیٹیاں بے مخنو چادر بنا دی. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے کوئی جد مظلوم پر روتا ہے تو یہ ہماری دادی کی نصرت ہے. ماشاءاللہ بڑی شاندار مجلسیں ہو چکی کل تک، اور کل بھی مجلس ہے، اور آج چوتھا دن ہے آپ کو روتے ہوئے. ابھی دن میں ہمارے ہمسر جلال پوری صاحب کی دعوت پر میں نے جلال پور مصطفیٰ جعفر آباد میں مجلس پڑھی، وہاں بھی ماشاءاللہ مومنین کو ایسے ہی روتے پایا. آج یہ چوتھا دن ہے آپ کو روتے ہوئے، ابھی کل بھی روئیے گا، لیکن رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا ہے. ایام عزا میں روتے ہیں، کوئی غم کی تاریخ آ جائے روتے ہیں، پیاس لگے پانی آ جائے تو روتے ہیں، کوئی اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے بچے کو راستے میں پانی پلاتا نظر آئے تو روتے ہیں. رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں. رونا تو یوں بھی آ جاتا ہے کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا اور کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اب مذہب کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے، اس سے لینا دینا نہیں. تھوڑی نہ تھوڑی دیر بعد کوئی ایک چادر لا کے لاش پر ڈال دیتا ہے اور اسی پر رونا آنے لگتا ہے کہ آج کسی کی لاش بے چادر نہیں رہتی، لیکن ہائے میرا میکس حسین، ہائے میرا مولا حسین، ہائے میرا غریب حسین، کہ وہاں کوئی بدن سے امامہ لوٹ رہا ہے، کوئی کرتا اتار رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا ہے، فاطمہ کی آواز آ رہی، ہائے میرا حسین. ابھی کسی نوجوان نے مجھ سے کہا کہ مصائب ذرا دیر تک پڑھیے گا، یہ اس کا مطلب رونے سے آپ کا دل نہیں بھرتا ہے. حالانکہ آپ نے مصائب سنے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ ایک بیوی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ محسن شکم معصومہ میں مار ڈالے گئے، آپ نے سنا ہے کہ مولا علی کے سر پر ضربت ماری گئی، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ مظلوم کے لاشیں پر تیروں کی بارش کی گئی، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ اسی رجب میں، اسی ماہ رجب میں 28 رجب کو ایک بےکس مسافر مدینے سے نکلا اور اماں کی خبر پہ آیا اور کہا اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو. ارے زینب کے بازوؤں پر اثر دیکھنے چلو. ماشاء اللہ آواز بلند ہے. یہ نصرت کر رہے ہیں آپ، یہ نصرت ہے، جناب سیدہ کی نصرت ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ نانا کی قبر پر پہنچے اور رخسارا رکھ کے نواسا سو گیا، ابھی روتا ہوا اٹھا. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارے نانا آئے ہیں اور کہہ رہے یا حسین ان اللہ لا یراک قتیلا، اے حسین اللہ کا ارادہ ہے آپ اب اس کی راہ میں قتل ہو جائیے. آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ جب قافلہ چل رہا تھا، ابھی ایک نوجوان جناب سغرا کا نوحہ پڑھ رہا تھا، آپ نے سنا ہے کہ بیمار بیٹی گھر میں حکم خدا سے چھوڑ دی گئی اور ایک چھوٹا سا بچہ اپنی بیمار بہن کے سینے سے چمٹ گیا. جب مولا حسین نے کہا علی اصغر
جب ہم کہیں گے حل من ناصر ینصرنا تو ہمارے آواز نصرت پر جواب کون دے گا؟ تو بچہ ہم اپنے باپ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ قافلہ چلا تو پھر وہی بیمار بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں دکھا دو بابا، مجھے فضا کی سواری میں دکھا دو۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے 4 کو خیمے ہٹ گئے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ عاشور کی صبح سے یہ عالم تھا کہ 3 دن کے پیاسے حسین کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دنور رہے، آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ حمید کہتا ہے کہ صبح عاشورہ حسین جوان معلوم دے رہے تھے، مگر جب ظہر کا وقت آیا تو بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے کو بغیر ارے عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی، یا بنیا الگ دنیا باتوں کا لفا، اے علی اکبر ارے زندگان یہ دنیا بخاک ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 18 برس کا پیاسا بیٹا 57 برس باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 3200 گھوڑے قاسم کے بدن پر گزر گئے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ زینب کے لاڈلے خون میں نہا کے آئے تو زینب سجدہ شکر میں گر گئی، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 3 بھال کا تیر رباب کے پھول کے گلے پر مار ڈالا گیا اور مولا حسین نے کہا یا غیاث المستغیث لا معبود سواک، اے بے کسوں کی مدد کرنے والے تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ اے شیعوں کاش تم ہوتے، دیکھتے ہمیں کیسے رلا رلا کے مارا گیا۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 3 دن کا پیاسا گلا کند خنجر سے کاٹ ڈالا گیا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ سے میں انصاف چاہتا ہوں، انصاف کیجیے گا عزاداروں۔ جب سن کے آپ کا یہ عالم ہو رہا ہے تو ذرا اس بہن سے پوچھئے جو درے خیمہ پر کھڑی کہہ رہی ہے او بسر ساتھ، ارے میرا بھائی، ارے میرا بھائی، ارے میرا حسین۔ آپ سوچئے بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی، بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آواز آئی کہ زینب و کلثوم ہم چلے، خیمے میں بلایا، چوتھے امام کے دل پر کیا گزری۔ ہم آپ تو سنتے ہیں، امام کا شانہ ہلایا، امام نے کہا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی میں اگر بعد میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجئے بیٹا۔ عزاداروں مجھے احساس ہے اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں لیکن رونے کے بعد سبیل کا انتظام ہے، آپ کو ٹھنڈا شربت مل جائے گا۔ ان ماں بہنوں میں کہیں حسین کی یتیمہ بیٹھی ہوگی جسے بعد حسین پانی نہیں ملا، تماچے پھاڑے گئے، کانوں میں گوش بولے۔ اللہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے نا، سنیں تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو دلا دیجئے بیٹا، اور کہا کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ اس کے بعد بیویوں کو خدا حافظ کہا، بیویوں نے حلقے میں لیا، امام نے امامہ اتارا،
اپنے ہاتھوں پر رکھا کہ پالنے والے ان بیویوں کو میرے غم میں صبر عطا کر۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اس روایت کو پڑھتے تھے کہ جیسے ہی امام نے رخصت کا ارادہ کیا تو امام کے 7 بہنیں تھیں، 7، 5 اور 2 7، 2 بی بی زینب و کلثوم یہ تو حقیقی بہنیں تھیں، اس کے علاوہ 5 بہنیں اور تھیں جو رشتے میں بہن تھی مگر سن میں بیٹیوں کے برابر تھی۔ جیسے امام نے امامے کو ہاتھ پر رکھا کہ بیویوں خدا حافظ، وہ لیلا گر گئی، وہ رباب تڑپنے لگی، ساری بیویاں زمین پر گر گئی، لیکن 7 بہنیں ایک بھائی کی کمر میں لپٹ گئی۔ الوداع الوداع۔ آپ سوچے ایک بھائی اور 7 بہنیں لپٹی ہوئی ہیں، کوئی کمر میں، کوئی پیروں سے، کوئی دامن سے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لگا میں توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ادا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرافت ہوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ یہ کام جو بی بی زینب نے کیا عزادارو، یہ بی بی زینب کا کام نہیں تھا، یہ کام شہزادے علی اکبر کا تھا کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو بیٹا باپ کا بازو پکڑ کے بٹھا دیتا تھا۔ اب بیٹا تو رہا نہیں تو بہن آگے بڑھی، بہن نے بھائی کا بازو پکڑا، گھوڑے پر بٹھا دیا۔ علی اکبر کا کام تھا کہ جب حسین گھوڑے پر بیٹھے تو بازو کو پکڑ لے۔ آپ کو معلوم ہے مولا عباس کا کام کیا تھا؟ جناب عباس کا کام یہ تھا کہ جیسے ہی امام گھوڑے کی طرف بڑھتے تھے جناب عباس گھوڑے کے قریب آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور امام قدم اٹھاتے تھے تو عباس رکاب ہاتھ میں لے کے امام کے پیروں میں ڈال دیتے تھے۔ عزادارو بیٹے کا کام بہن نے کیا، اب عباس کا کام کون کرے؟ لکھا ہے پردہ ہٹا، ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی آئی اور رکاب لے کے امام کے پیروں میں ڈال دی۔ آپ کو معلوم ہے یہ بی بی کون تھی؟ کوئی اور نہیں، عباس کی بیوہ جناب لبابہ نکل کے آ گئی۔ الوداع الوداع۔ بہن نے بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا، ابھی بیٹی کو گھوڑے کے دامن سے لپٹ گئی کہ نیند آئے گی بھی آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اکبر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دست میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی ناب یا شہ ابرار، اچھا ناگر کیجے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی سب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اللہ آخری مرتبہ بیٹی کو پیار کیا، پھر میدان قتال میں آئے، بلا کا جہاد کیا، تلوار چلاتے چلاتے عباس کے لاشیں بہائے کہ یہ جنگ نہ دیکھی یہ سفار آئی نہ دیکھی، ارے افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ یہ جنگ نہ دیکھی یہ سفار آئی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ اتنے میں ندائے غیب آئی کہ اب تلوار کو نیام میں رکھ لیجیے۔ تلوار کو نیام میں رکھا کہ چلتے تھے چار سب سے بھالے حسین پر۔ پر ایک ایک مصرے پر توجہ کیجیے گا، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل کے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ تو کہ نبی کی گود کے پالے حسین۔ ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے سے تم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر،
کروٹ کبھی طرف کے ادھر کبھی ادھر اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر. عزادارو یہ دو مصرے آپ نے سن لیے تو رونے کو بہت ہوں گے کہ حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر. ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے. مصرے سنیے گا. ارے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے, کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے. کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بھل گرے. جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی صدا, امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمدہ. اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا, یہ گہرے گہرے زخم یا عالم کا مقتدا. ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین طرف خاک پر. ارے پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر, لرزہ قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر, چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر, اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر. ارے اماں قدم اب اٹھتے نہیں پشتا کام کے, پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے. اماں قدم اب اٹھتے نہیں پشنا کام کے, پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے. آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ, بس 5-6 منٹ میں مجلس تمام ہو. آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ, بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ. اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ, یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ. ارے اب چھوڑنا نہ بشت بلا میں حسین کو, یا فاطمہ چھپا لو رضا میں حسین کو. ادھر مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا کہ کسی نے نیزہ مارا, کسی نے بھالا مارا. ہرملا نے ایک تیر اٹھایا امام کے سینے پر مارا. ہرملا ملعون 10 تیر لے کے آیا تھا. عزادارو ہرملا کے 7 تیر کہاں گئے کہاں لگے کچھ پتا نہیں, مگر ہرملا کے 3 تیروں کا ذکر ہے. ہرملا کا ایک تیر مشک سکینہ پر لگا, ایک تیر بلوغ علی اصغر پر لگا, اور تیسرا تیر اس پہ نشانہ تاک کے امام کے دل پر مارا. اللہ اکبر, امام کے دل پر مارا. دلوں کو سنبھالنا, جیسی تکلیف میرے مولا کو اس تیر سے ہوئی ایسی کسی سے نہیں ہوئی. امام نے چاہا کہ پہلے تیر آگے سے کھینچے, مگر جب آگے سے نہ نکلا تو امام نے تیر کے پیچھے اپنی ہتھیلی کو رکھا, تیر کو دبانا شروع کیا. یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر, ہاتھ ڈال کے پیچھے سے تیر کو نکالا. پھر ابو ایوب نے بھالا مارا, دائیں سے نیزہ پڑا, بائیں سے برچھی پڑی, امام زمین پر آ گئے. عزادارو مجلس تمام. پھر حضرت کے گلے پر خنجر چلا, 12 مرتبہ خنجر چلا. ایک مرتبہ امام نے کہا واہ اماں, ارے اماں. پھر دوسری مرتبہ کہا واہ جدہ, ارے نانا. پھر کہا واہ باپا, ارے بابا. عزادارو دل سنبھالنا مجلس تمام. 12 مرتبہ خنجر چلا. ایک بار امام نے اپنی اماں کو پکارا, پھر اپنے بابا کو پکارا, پھر اپنے نانا کو پکارا. دمت الثاقبہ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد گلے پر خنجر چلتا رہا. نہ اماں کو پکارا, نہ نانا کو پکارا, نہ بابا کو پکارا. خنجر چل رہا تھا. حسین کے لبوں سے آواز آ رہی تھی واہ باسا. ارے میرے ابا 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 اے ابا.
کمالات کی تلاوت فرما کر آغا شیخ باقر النمر قال اللہ مقامہ خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد ظفر صاحب قبلہ اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا مولانا یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المشقین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ من بنیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولایا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وعبیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا مولانا یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، روحی بجسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعبادک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.